السلام علیکم 3 کلاس. ہم نے اپنی یونٹ نمبر 4 پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام کی قصے کو آدھا چھوڑا تھا، تو ہم وہ جو آدھی ریڈنگ ہے وہ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام boarded a boat with some merchants. When the boat was in the middle of the sea, a horrible storm broke with wild waves raging. تو جب حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے اپنے شہر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تب انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے کچھ تاجروں کے ساتھ ایک کشتی کو لے کر گئے. جب کشتی بالکل سمندر کے بیچ میں ہی آ گئی تو ایک خطرناک لہریں وہاں سے آنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے، کیونکہ آسمان جو کالے بادلوں سے بھر گیا تھا، بارش شروع ہو گئی تھی، اور کالے بادلوں کی وجہ سے، زیادہ ہوا کی وجہ سے خطرناک لہریں جو ہے ان کی طرف آ رہی تھی. The merchants began to think of ways to save themselves. سارے تاجر یہ سوچ رہے تھے کہ خود کو کیسے بچایا جائے. They suggested that one of them would have to jump off the boat would make it lighter. To make it lighter. تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یا پھر انہوں نے یہ سجیسٹ کیا، تجویز پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ جمپ لگائے گا تاکہ ان کی جو بوٹ ہے، شپ ہے، وہ تھوڑی ہلکی ہو جائے ورنہ ڈوب جائے گی. So they drew lots. It was decided that the one whose name is drawn will have to jump into the sea. تب انہوں نے نام لکھی کہ جس کا نام آئے گا وہ ہی سمندر میں جمپ لگائے گا. In the first draw, پہلی ہی جب چٹ نکلی، پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام name appeared. جب پہلی ہی چٹ ان لوگوں نے نکالی تو اس پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نظر آیا. But all the merchants knew him as a very noble and pious person. سب جانتے تھے کہ وہ بہت عظیم شخصیت رکھتا ہے، بہت عظیم شخص ہے، یعنی بہت اچھا ہے. They did not want him to be thrown in the sea. وہ انہیں سمندر میں نہیں پھینکنا چاہتے تھے. So they drew lots again. تب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ چٹ نکالی. But according to Allah's will, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام named appeared again. پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ نظر آیا. It was decided that Prophet حضرت یونس علیہ السلام would have to jump into the sea. اب اس کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ سمندر میں جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہی جمپ لگائیں گے. As soon as he jumped into the sea, جیسے انہوں نے جمپ لگایا، a huge whale swallowed him. ایک بڑی سی مچھلی، جسے انگلش میں ویل کہا جاتا ہے، صحیح ہے، انہوں نے اس کو نگل لیا، یعنی اپنے منہ کے اندر نگل لیا. It was dark inside the whale's stomach. جب انہوں نے آنکھیں کھولی دیکھا تو ویل یعنی جو مچھلی ہے اس کے معدے کے اندر بہت اندھیرا تھا. After thinking about the past events, جب انہوں نے اپنے پچھلے واقعات کے بارے میں سوچا حضرت یونس علیہ السلام نے، he realized that he should not have left the town without Allah's permission. تب اسے احساس ہوا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر قصبہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. Prophet حضرت یونس علیہ السلام started praying to Allah by saying. تب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کیا اور انہوں نے کہا، There is no God but you, glory be to you, I have done wrong. کہ یہاں پر یعنی آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، یعنی آپ ہی وہ ذات جنہوں نے ہمیں پیدا کیا. اور یعنی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے غلط کیا. I have done wrong. He kept repeating this prayer for many days. انہوں نے یہی دعا کئی دنوں تک دہرایا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کئی دنوں تک وہ یہی دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. Almighty Allah answered Prophet حضرت یونس علیہ السلام prayer. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں کا جواب دیا. The whale threw him out into a beach. تب مچھلی جو ہے وہ بڑی مچھلی ویو، اس نے اس کو بیچ یعنی کہ جو سمندر کی سائڈ پہ صحرا ہوتا ہے، ریت، وہاں پر اس کو پھینکا. تھرو کا مطلب ہے پھینکنا. He went back to his city. وہ واپس اپنے شہر گئے. The people of his city were glad to see him back. اس کے شہر کے لوگ بہت خوش تھے انہیں دوبارہ دیکھ کر. glad کا مطلب ہے خوش ہونا. Then they obeyed کا مطلب ہے کہا ماننا، ٹھیک ہے، حکم مانا. Then they obeyed and worshipped Allah. worshipped عبادت. تب وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے لگے، ان کا کہا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت انہوں نے شروع کر دی. So this is the story about حضرت Prophet حضرت یونس علیہ السلام. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے. Our lesson is over now. ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے. We thanked Miss Salma for such an amazing story. یعنی کہ اب وہ بول رہے کہ ہمیں مس سلمہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں اتنی اچھی سٹوری سنائی.
اور اس سٹوری سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی کہا ماننا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے، کیونکہ وہی ایک ہستی ہے جنہوں نے ہمیں اور اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہمیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ تو یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تو ہمیں خود ہی تکلیف اور مصیبت اٹھانا پڑتی ہے، صحیح ہے؟ کل میں آپ سے آپ کے اپنے الفاظ میں اسٹوری سنوں گی کہ آپ کو کیا سمجھ آیا اس سے، اور آپ خود کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور انشاءاللہ یہ ورڈز میننگ بھی جو ہے آپ یاد کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔